عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. عن علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ. رواه ابو داود والترمذی وغیرہما. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے. نمبر 1، پاگل سے، مجنون سے، یہاں تک کہ اسے عقل آ جائے. بچے سے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے. سونے والے سے یہاں تک کہ وہ جاگ جائے. معزز حاضرین، روزہ کن لوگوں پر فرض ہے؟ نمبر 1، مسلمان ہونا ضروری ہے. اگر کوئی اسلام ہی قبول نہیں کیا، وہ چاہے جتنے بھی روزے رکھ لیں، وہ قابل قبول نہیں ہے. مسلمان ہونے کے بعد اس کے اوپر روزے فرض ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن صحابہ کو بھی داعی بنا کر بھیجتے تھے، اسلام کی دعوت دینے کے لیے بھیجتے تھے، تو یہ حکم دیتے تھے کہ سب سے پہلے کلمہ توحید کی دعوت دو. اگر اسے قبول کر لیں تو پھر نماز کا حکم دے، اور اگر اس کو بھی قبول کر لیں پھر انہیں بتائیں کہ ان کے مال میں سے زکوٰۃ فرض ہے. پھر اس کو قبول کر لیں تو ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں، یہ چیز کی انہیں تعلیم دو. تو اس سے معلوم ہوا کہ روزہ فرض ہونے کے لیے اسلام لانا ضروری ہے. اگر کسی کے اندر توحید ہی نہیں ہے، مسلمان ہی نہیں ہوا، وہ اگر روزہ رکھتا ہے تو وہ اس شریعت کی نظر میں قابل قبول نہیں ہے. دوسری شرط ہے وہ بالغ ہو. اگر بچہ ہے بالغ نہیں ہوا تو روزہ اس کے اوپر فرض نہیں ہے. عادت ڈالنے کے طور پر یا عادی بنانے کے طور پر 8 سال کے بچے کو، 6 سال کے بچے کو، 7 سال کے بچے کو، 9 سال کے بچے کو اس طرح سے روزہ رکھا سکتے ہیں. ہمارے سلف صالحین بھی، صحابہ کرام بھی اپنے بچوں کو روزہ رکھاتے تھے، یہاں تک کہ نفل روزے بھی رکھاتے تھے. اب بچہ بالغ ہوا، اس کی پہچان کیا ہے؟ تو یہ علماء میں چھوٹا سا اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ جب بچے کو احتلام آنا شروع ہو جائے، جس سے غسل واجب ہو جاتا ہے، تو یہ علامت ہے کہ وہ بالغ ہو گیا. اور بعض دوسرے فقہا کہتے ہیں کہ اگر بچے کو زیر ناف بال آ جائیں تو یہ علامت ہے کہ وہ بڑا ہو گیا. تو اس میں سے صحیح قول یہ ہے. دوسرے بعض کہتے ہیں کہ 14 سال ہونا چاہیے، بعض کہتے ہیں 15 سال ہونا چاہیے، بعض کہتے ہیں 16 سال ہونا چاہیے. 14 سال کی دلیل کیا ہے؟ جنگ بدر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 صحابہ کرام کو شرکت کرنے سے منع کیا تھا، کیونکہ وہ 14 سال کے تھے. تو یہ دلیل ہے ان کی. بہرحال اس میں صحیح قول اور سب سے زیادہ دلیل کے قریب جو بات معلوم ہوتی ہے، اگر لڑکے کو احتلام آنا شروع ہو جائے تو وہ لڑکا بالغ ہو گیا. تو 2 شرطیں ہو گئی، پہلے مسلمان ہونا اور دوسرا بالغ ہونا. تیسرا
عقل مند رہنا. اگر اس کو عقل ہی نہیں ہے، پاگل ہے، شریعت کی نظر میں معفو عنہ ہے، مطلب وہ روزہ نہیں رکھتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، شریعت میں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو نہیں پکڑے گا. کیوں نماز نہیں پڑھا، کیوں روزہ نہیں رکھا، کیوں زکوٰۃ نہیں دیا، کیوں حج نہیں کیا؟ کیونکہ عقل ہی نہیں ہے اس کو. تو لہذا شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں، قرآن کریم کے احکامات، حدیث کے احکامات، یہ سب عقل مندوں کے لیے ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ جو ہے یا اولی الالباب، یا اولی الالباب کہا، اے عقل مندوں، اے عقل مندوں. تو معلوم یہ ہوا عاقل بھی ہونا شرط ہے. اس کے علاوہ شریعت نے 4 طرح کے لوگوں کو رخصت دی ہے اگر ان کے پاس یہ عذر ہو تو. عذر کیا ہے؟ نمبر 1، سفر پر ہو. کس پر ہو؟ سفر پر. اس میں چھوٹا مسئلہ ہے، اکثر لوگ بہت کنفیوز کرتے ہیں. اب سفر کتنے کلومیٹر پر ہے، یہ ایک سوال ہے. مثال کے طور پر کوئی یہاں سے سریناسپور جاتا ہے، یا پھر کوئی یہاں سے ہسوٹا جاتا ہے، کوئی یہاں سے مالور جاتا ہے، الگ الگ علاقوں کو جاتا ہے. تو کیا یہ مسافر مانا جائے گا؟ نہیں مانا جائے گا. تو اس میں صحیح چیز یہ ہے، صحیح قول یہ ہے، سفر کا اطلاق کلومیٹر کے بیس پر نہیں ہے. سفر کا اطلاق عرف پر ہے. عرف بولتے ہیں اس کو. عرف کا مطلب آپ کے معاشرے کے اندر اسے سفر بولنا. اسے کیا بولنا؟ لفظ جرنی. اگر یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے، میں جرنی پر ہوں، میں سفر پر ہوں، ہاں، تو یہ جو ہے سفر کہلائے گا. گرچہ بنگلور کے ایک کونے سے آپ دوسرے کونے میں چلے جائیں، تقریباً کچھ علاقے ایسے ہیں 35 کلومیٹر کا فاصلہ ہو جاتا ہے. جیسے نیشنل پارک سے آپ ایئرپورٹ آ جائیں تو 35-40 کلومیٹر کا فاصلہ آ جاتا ہے. اتنے فاصلے کو بھی آپ اس کو سفر نہیں کہیں گے. جبکہ آپ بنگلور کے کسی کنارے پہ رہ کر آؤٹ آف بنگلور چلے جائیں، آپ جو 20 کلومیٹر یا 17 کلومیٹر میں، آپ اس کو سفر کہتے ہیں. تو یہ سفر مانا جائے گا. اب مسافر، سوال یہ ہو سکتا ہے کہ مولوی صاحب آج کل کے سفر جو ہے بہت آسان ہے. پہلے اونٹوں پر ہوتا تھا، پیدل ہوتا تھا، لوگ تھک جاتے تھے. آج کل سب سہولتیں ہیں، اے سی کار میں جو ہے آرام سے نکل سکتا ہے. تو لہذا وہ سفر نہیں ہوگا، اتنی تکلیف نہیں ہوگی. ایسا ہی سوال لے کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے. کس کے پاس؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کہ اللہ کے رسول، قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ اگر تم سفر پر ہو، تمہیں خوف ہو، تو تم قصر کرو. کیا کرو؟ قصر کرو. ظہر، عصر، عشاء 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت پڑھو. تو حضرت عمر آئے، اللہ کے رسول ابھی خوف کا ماحول ختم ہو گیا نا، اسلام غالب ہو گیا نا، تو لہٰذا اب ہمیں قصر کرنے کی کیا ضرورت ہے. اور ایک صحابی یہ مسئلہ لے کر کے آئے کہ اللہ کے رسول، میں سفر میں مجھے تھکاوٹ نہیں ہوتی ہے، لہٰذا میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہذہ نعمت اللہ علیکم فاقبلوها، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کو قبول کرو. تو سفر میں روزہ چھوڑنا زیادہ بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ ایک فضل دیا ہے، ایک نعمت دی ہے، اس نعمت کی قدر کرنا ہے. چاہے تو آدمی روزہ رکھ بھی سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کئی ایسے سفر، اس میں سے کچھ صحابہ روزہ رکھتے تھے، کچھ صحابہ روزہ نہیں رکھتے تھے. تو روزہ نہیں رکھنا زیادہ افضل ہے. کس میں؟ حالت سفر میں. کیوں بھائی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہے، ایک نعمت ہے، اس نعمت کی قدر ہے. تو پہلا آدمی جسے رخصت ہے مسافر. دوسرا مریض، بیمار آدمی. کیسا بیمار؟ ایسا بیمار بیماری کی وجہ سے روزہ رکھنے میں مشقت ہو رہی ہو، تکلیف ہو رہی ہو، تو اس کے لیے بھی شریعت میں آپشن ہے. اب بیماریاں 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ٹیمپروری بیماری، جیسے کسی کو فوڈ انفیکشن ہو گیا، بخار زیادہ ہو گئی، چڑھ گئی، 3 دن 2 دن 4 دن میں کم ہو جاتا ہے، تو لہٰذا یہ 3 روزے یا 4 روزے یا 2 روزے چھوڑ دے گا. بعد میں 1 سال پورا آپشن ہے اس کو، اس 1 سال میں وہ کمپلیٹ کر لے گا.
دوسرا ایسی بیماری ہے جو ہمیشہ کی بیماری ہے، اس کو 3 ٹائم دوائی کھانا ضروری ہے. اب ایسا آدمی کیا کرے گا؟ رمضان کے بعد وہ کمپلیٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ رمضان کے بعد بھی دوائی کھانا ہے اس کو. ایسی بیماری اگر ہے تو وہ 1 روزے کے بدلے 1 مسکین کو کھانا کھلائے گا. روزہ بعد میں قضا کرنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے. اگر کھانا نہیں کھلا سکتا تو کم از کم 1 روزے کے بدلے راشن دے گا 1 مسکین کا. لہذا 30 روزوں کے یا 29 روزوں کے ملا کر کے بھی ایڈوانس میں یا پھر آخر میں بھی راشن یا پھر کھانا کھلا سکتے ہیں. 2 ہو گئے. نمبر 3، ایسی اڈھیر عمر کا بوڑھا آدمی عاجز ہو گیا ہو، بالکل اس کے اعضاء زیادہ کام نہیں کرتے ہو، جیسے بیڈ کا ہو گیا ہے، آدمی چل نہیں سکتا، تو اس آدمی کے لیے بھی شریعت میں رخصت ہے، اس کے بدلے سے بھی 1 مسکین کو کھانا کھلا دیا جائے. نمبر 4، حاملہ اور مرضیہ عورت. حاملہ جو پریگننٹ سے ہوں، مرضیہ جو 2 سال کے اندر بچوں کو دودھ پلاتی ہے، اس کو مرضیہ کہتے ہیں. ایسی عورتوں کو بھی اگر انہیں ان کے جان پر ڈر ہے یا بچے پر ڈر ہے کہ روزہ رکھنے سے خون کم ہو جائے گا، کمزوری آ جائے گی، بیمار ہو جائیں گے، اگر ایسا مسئلہ ہے تو یہ بھی جو ہے روزہ چھوڑ سکتے ہیں اور بعد میں اس کو مکمل کر لیں. کب؟ یہ 11 مہینے میں. اب یہاں ایک مسئلہ، یہ عورتوں کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ رمضان میں حمل سے ہے تو اگلے رمضان میں مرضیہ دودھ پلانے والی ہوگی وہ. اب یہ کیسے کرے گی؟ پھر اس کے بعد والا رمضان ہو سکتا ہے پھر حمل سے ہو جائے. تو ایسی عورتوں کے لیے وہ بھی کیا کر دیں گے؟ 1 روزے کے بدلے 1 مسکین کو کھانا کھلا دے گی. شریعت میں چھوٹ ہے. اگر واقعی روزہ رکھنے سے اس کے جان پر ڈر ہو رہا ہے، بچے کی جان پر ڈر ہو رہا ہے، یا تکلیف میں پڑ سکتی ہے، مشقت میں پڑ سکتی ہے، تو یہ شریعت میں بہت زیادہ رخصتیں ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تم سے آسانی چاہتے ہیں. دین بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو روزے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم میں جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں استطاعت، طاقت دے کہ وہ روزے رکھ سکیں. اسی طرح اللہ ہماری عبادتیں قبول فرمائے، دعائیں قبول فرمائے، ہمارا قیام، ہماری سحری، ہماری افطار اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.